میرے ساتھ کوئی آ کے کھڑا ہوا اور آ کے کہتا ہے میں بس آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا۔ میں نے خط کھولا تو لکھا ہوا تھا بسم تعالی، بندے گم ہو جاتے تھے، آج تک وہ بندے ملے نہیں۔ اور بعض اوقات غصے میں آ کے ہم بہت سے لوگوں کو نقصان بھی دیتے ہیں۔ ہر گھر دیوسائی ہے، وہاں دیو کا سایہ ہے، پھر وہاں تکلیفیں، پھر وہاں مشکلات، پھر وہاں ناکامیاں، پھر وہاں بربادیاں، پھر اگلی گھنٹی، پھر اگلی ملاقات۔ میں نے اس دفعہ دیوسائی کا سفر کیا، پہلے بھی کیا۔ میں مسلسل جہاں جنات مجھے نظر تو نہیں آتے، نہ مجھے جنات تابع ہیں، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں نے ایسے نیت کی اعمال کرتا رہا 5-5.5 گھنٹے کا سفر تھا وہ۔ میں ہدیہ کرتا رہا۔ میں کہا اللہ تو جانتا ہے، کہتے ہیں یہاں دیو ہیں، اس لیے اس جگہ کا نام دیوسائی ہے۔ کہنے لگے کہ دیوسائی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جو لوگ رات کو گزرتے تھے ان کی گاڑیاں گم ہو جاتی تھی اور آج تک وہ گاڑیاں ملی نہیں۔ بندے گم ہو جاتے تھے، آج تک وہ بندے ملے نہیں۔ سامان گم ہو جاتا تھا، آج تک وہ سامان ملا نہیں۔ چیزیں گم ہو جاتی تھیں، آج تک وہ چیزیں ملی نہیں۔ ہمارے ایک مخلص تھے حکیم عبدالوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پرانی بات ہے، کوئی آج سے بہت پرانی۔ کہنے لگے میں دیوسائی گیا، وہاں نماز کا وقت ہوا، ہم نے جماعت کرائی، وہاں سلطان راہی نے ایک مسجد بنائی تھی، تو کہا ہم 3 افراد تھے، میں نے جماعت کرائی، پیچھے 2 تھے، تو میں نے محسوس کیا ادھر بھی لمبی صف ہے اور ادھر بھی لمبی صف۔ 2 فرض پڑھنے تھے پردیسی مسافر کے، 2 فرض کے بعد سلام پھیرا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا تھے تو ہم 3 افراد، تو یہ اتنی لمبی صف؟ کہنے لگے ہم نے بھی محسوس کیا کہ ادھر سے لوگ بھی آگے جمع ہو رہے ہیں، ادھر بھی جمع ہو رہے ہیں، ایسی لمبی صف تھی، احساس تھا کہ پیچھے بھی صفیں تھیں، جیسے کوئی بندہ نا دوڑ کے شامل ہوتا ہے، اس کا احساس، اس کی سانسیں، اس کے پاؤں کی آہٹ۔ میں اعمال کا ہدیہ کرتا رہا۔ مجھے نا لوگ آتے ہیں تو بعض اوقات کوئی خط دے جاتے ہیں، مجھے ایک بندہ خط دے گیا اور ساتھ ایک رکا بھی دے گیا، اس نے کہ یہ کسی نے دیا تھا کہ حضرت کو دے دینا۔ اس وقت میں مصروف ہوتا ہوں ملاقات میں، لیکن پتہ نہیں میرے اندر کیا بے چینی ہوئی، میں نے کھولا۔ اس سفر کے پچھلے سال کے سفر کے کچھ ہفتوں کے بعد یہ خط ملا مجھے۔ میں نے خط کھولا تو لکھا ہوا تھا بسم تعالی، پینسل سے لکھا ہوا تھا، یہ کچی پینسل ہوتی ہے نا، کچی پینسل ہوتی ہے جو دیوسائی کے جتنے بھی باسی ہیں ان سب کی طرف سے آپ نے ہمیں یہ وظیفہ پڑھ کے ہدیہ دیا تھا۔ اچھا وہ وظیفہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، بس سفر بھی چل رہا تھا، ساتھ تسبیح بھی چل رہی تھی، کوئی باتیں بھی ہو جاتی تھیں، کوئی گفتگو بھی ہو جاتی تھی، گاڑیوں میں بیٹھے ساتھ تسبیح بھی چل رہی تھی۔ آپ نے ہمیں یہ ہدیہ دیا، یہ وظیفہ دیا، ہمیں خوشی ہوئی۔ یہاں سے صدیوں سے لوگ گزر رہے ہیں، بہت کم ہماری زندگی میں آئے ہیں جنہوں نے ہمیں ہدیہ دیا، اور بعض اوقات غصے میں آ کے ہم بہت سے لوگوں کو نقصان بھی دیتے ہیں۔ یہاں واقعات ہیں، آپ کے ہدیے نے ہمیں بہت سکون دیا، تسلی دی اور ہمیں راحت ملی۔ ہم سارے مل کے آپ کے لیے اور آپ سے جڑے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں گے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی آپ کا لیکچر دنیا میں ہوگا، قبیلے در قبیلے ہم لاکھوں جنات ہمیشہ ہر محفل میں، ہر حالات میں ضرور موجود رہیں گے۔ خط تھا اور پھر میرے لیے بہت ساری دعائیں بھی تھیں، میں نے پڑھا، دراز میں رکھا، پھر اگلی گھنٹی، پھر اگلی ملاقات۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کے نا اپنے بیٹوں کو دکھاؤں گا، گھر والوں کو، کہ دیکھو اعمال کا ہدیہ دیا کرو۔ گھر جو ڈاک کو دیکھتا ہوں وہ نہیں ہے، پھر چھانٹی کی نہیں ہے، تھوڑے سے خط ہوتے ہیں، کوئی لمبے چوڑے تو نہیں ہوتے۔ ایسے میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا خط مجھے پڑھانے کے لیے آپ نے دیا تھا، تو میں نے اپنے بچوں بیٹوں کو پڑھانا تھا، گھر والوں کو پڑھانا تھا، ان کو بھی اعمال کی رغبت ہو جاتی، ان کو بھی شوق پیدا ہو جاتا۔ میں نے کہہ دیا، میں گھر میں نفل پڑھ رہا تھا،
میں نے ایسے محسوس کیا میرے ساتھ کوئی آ کے کھڑا ہوا اور آ کے کہتا ہے ہم نے آپ تک صرف پیغام پہنچایا، اس کے بعد ہم نے خط واپس لے لیا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا، جس گھر میں تسبیح نہیں ہوتی، جس گھر میں اعمال نہیں ہوتے، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وہ ہر گھر دیوسائی ہے۔ سوچیں میرے آقا کا فرمان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ جو شخص جو ہے وہ صرف سلام کر لے گھر میں، کچھ نہ کرے۔ السلام علیکم۔ تو گھر میں اگر کوئی جناتی شیطانی چیزیں ہیں بھی تو کہتی ہیں نکلو اس گھر سے، نہ کھانا ہے نہ سونا ہے۔ لہذا وہ گھر دیوسائی نہیں ہوتا جس گھر میں سلام کیا جائے۔ ہم نے تو اپنے گھروں کو دیوسائی بنایا ہوا ہے، اپنی دکانوں کو دیوسائی بنایا ہوا ہے۔ جہاں ذکر نہیں ہوگا، جہاں اعمال نہیں ہوں گے، جہاں عبادات نہیں ہوں گی، جہاں تسبیح نہیں ہوگی، تو وہ دیوسائی ہے، وہاں دیو کا سایہ ہے۔ پھر وہاں تکلیفیں، پھر وہاں مشکلات، پھر وہاں ناکامیاں، پھر وہاں بربادیاں، پھر وہاں جھگڑے، پھر لڑائیاں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، حالات، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، تو دیوسائی ہے۔